سب سے الگ اور سب سے انوکھی، سب سے الگ اور سب سے انوکھی وہ اس کی پہچان، سجا دو ہندوستان. أسمو وأجتاز السماء جلالا. RK مشاعرہ میڈیا کے حوالے سے منعقد آج کے اس کلند مشاعرے میں ہمارے مہمانان جا رہے ہیں. چونکہ تمام مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے، ہم ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. الطاف ضیاء صاحب ترانہ وطن پیش کر مرائے تھے بیال. حضرات گرامی، اسی حب الوطنی کو لے کر، اسی بھائی چارے کو لے کر، اسی انسانیت اور محبت کے پیغام کو لے کر آج ہمارے بیچ ہندوستان کے مختلف تاریخی، ادبی اور تہذیبی شعروں سے ہمارے بیچ یہاں تشریف فرمائے. جس وقت الطاف ضیاء صاحب ترانہ وطن پیش فرما رہے تھے، مجھے یہ خیال آ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا اگر بات سچی ہو تو ہر ایک شخص کی تائید چاہوں گا کہ یہ جان وطن کی ہے، میری جان نہیں ہے. سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ جان وطن کی ہے، میری جان نہیں ہے. سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے. جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہیں ہم لوگ، پھر کوئی بھی ہندو یا مسلمان نہیں ہے. تالیاں کمزور ہے آپ کی، تالیاں کمزور ہے. جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہیں ہم لوگ، پھر کوئی بھی ہندو یا مسلمان نہیں ہے. جب بات ہمارے ملک کی ہے، جب بات اس کی عظمتوں کی ہے، تو نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ عیسائی ہے. صرف اور صرف ہندوستانی ہے. اور ایک ہندوستانی کا فرض نبھا رہے تھے الطاف ضیاء صاحب. نہ صرف انہوں نے ایک ادیب کا بلکہ ایک سچے ہندوستانی ہونے کا بھی حق ادا کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو بھی. اور آئیے غزل کے دور کا آغاز کرتے ہیں. پہلے شاعر کو آواز دوں، پہلے چراغ کو روشن کروں، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ چراغ روشن ہوگا اور ہماری اس محفل کو منور کر دے گا. مجھے غزل کے دور کا آغاز کرنا ہے. ناندیڑ کے اچھے لوگوں، پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ناندیڑ وہ سرزمین ہے کہ جہاں شاعر کو نہیں سنا جاتا بلکہ اس کی شاعری کو سنا جاتا ہے. یہاں شاعر کی پہچان اس کے نام سے نہیں، اس کے کام سے کی جاتی ہے. اگر بات اچھی لگی ہو تو ایک بار تالیاں بجا کے بتائیں. چلیے، بہت شکریہ. مجھے ایک نوجوان شاعر کو اس وقت آواز دینی ہے جو غالباً پہلی بار اس مائک سے اپنا کلام پیش کرے گا. لیکن ایک بات بتا دوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشاعرے کا جو ناظم ہے سب سے کمزور شاعر کو سب سے پہلے لگاتا ہے. لیکن یہ بات غلط ثابت ہوگی جب میں ایک نوجوان شاعر کو یہاں آواز دوں گا. حالانکہ یہ اس کا پہلا اسٹیج ہے، لیکن آپ اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیں کہ پہلی بار وہ مشاعرے میں پڑھ رہے ہیں. آپ ہی کے اپنے علاقے کا جانا پہچانا نام، جسے یحییٰ خان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان مصروں کی روشنی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور انہیں آواز دیتا ہوں، لیکن تالیاں بجا کے آپ ان کا استقبال کریں گے کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے. ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے. رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ صبح تک رات کا نقصان بہت کرتا ہے. زوردار تالیوں سے استقبال کریں. سب سے پہلے تو میں جنم دن کی مبارکباد دینا چاہوں گا عزت مآب عالی جناب ایڈوکیٹ محمد خان پٹھان صاحب کو، اور ساتھ ہی میں مشکور و ممنون ہوں ہمارے عزیز محسن خان پٹھان صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا ہے. صدر صاحب کی اجازت سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. جی ارشاد. تمام شعراء کرام کی شرکت چاہوں گا. جی. شعر دیکھیں کہ کس کی نگاہ ناز مہربان ہو گئی. آہا کیا کہنے. کس کی نگاہ ناز مہربان ہو گئی. مہربان ہو گئی. واہ. مشکل جو میرے واسطے آسان ہو گئی. آہا کیا کہنے کیا کہنے. کس کی نگاہ ناز مہربان ہو گئی. واہ 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 واہ. مشکل جو میرے واسطے آسان ہو گئی. واہ. اور میں مسکرا اٹھا جو تلا تم کو دیکھ کر. کیا کہنے. میں مسکرا اٹھا. ماجد دیوبندی صاحب شرکت کرتے ہیں. شعر عرض کرتا ہوں کہ میں مسکرا اٹھا جو تلا تم کو دیکھ کر. ہر اٹھنے والی موج پریشان ہو گئی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہر اٹھنے والی موج پریشان ہو گئی. اور شعر دیکھیں کہ اپنے کیے پہ جب میں پشیماں نہیں ہوا. کیا کہنے. اپنے کیے پہ جب میں پشیماں نہیں ہوا.
اپنے کیے پہ جب میں پشیمان نہیں ہوا واہ دنیا یہ دیکھتے ہی پشیمان ہوا آہا کیا کہنے کیا کہنے بھائی تالیاں ہونا چاہیے شعر پہ تو حوصلہ بڑھا یہ نوجوان شاعر ہے پہلی مرتبہ اپنا کلام پیش کرے اور وہ بھی اتنی خوبصورتی سے اور آپ کے علاقے کا ہے جی اپنے کیے پہ جب میں پشیمان آہا نہیں ہوا کیا کہنے اپنے کیے پہ جب واہ میں واہ واہ پشیمان نہیں ہوا دنیا یہ دیکھتے ہی پشیمان واہ ہو واہ گئی کیا کہنے اور میرے کافی نوجوان دوست بیٹھے ہیں شعر عرض کرتا ہوں کہ جی ایک وقت تھا کہ جان چھڑاتے تھے ہم کبھی ایک وقت تھا کہ جان چھڑاتے تھے ہم کبھی ایک وقت تھا کہ جان چھڑاتے تھے ہم کبھی تلمیذ اب یہ حال ہے وہ جان ہو گئی آہا بہت شکریہ ایک وقت تھا کہ جان چھڑاتے تھے ہم کبھی تلمیذ اب یہ حال ہے وہ جان ہو گئی کیا کہنے غزل کے شعر دیکھیں کہ اداکاری بہت کی ہے اداکاری نہیں آئی واہ اداکاری بہت کی ہے اداکاری نہیں آئی کیا کہنے اداکاری بہت کی ہے واہ اداکاری نہیں آئی کیا کہنے ہمیں غدار لوگوں میں بھی غداری نہیں آئی واہ کیا کہنے واہ 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 کہ اداکاری بہت کی ہے اداکاری نہیں آئی آہا ہمیں غدار لوگوں میں بھی کیا غداری کہنے نہیں آئی اور بہت میٹھے سے لفظوں سے کسی واہ کو یوں ہی بول لینا بہت میٹھے سے لفظوں سے بہت میٹھے سے لفظوں سے کیا کسی کہنے کو یوں ہی بول لینا واہ کہ ہم فنکار لوگوں میں یہ فنکاری نہیں آئی واہ 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 کہ واہ ہم واہ فنکار لوگوں میں کیا کہنے یہ فنکاری نہیں آئی اور عمل سے تو بہت چھوٹے رہے یہ درمیاں والے واہ عمل سے تو بہت چھوٹے رہے یہ درمیاں والے کیا کہنے انہیں معیار والوں میں معیاری نہیں آئی آہا کیا کہنے انہیں واہ معیار والوں میں بھی معیاری نہیں واہ آئی واہ واہ اور مبارکباد دیتا ہوں تمہیں اس بات پر تلمیذ آہا کیا کہنے مبارکباد دیتا ہوں تمہیں اس بات پر تلمیذ ریاکاروں میں رہ کر بھی ریاکاری نہیں آہا واہ 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 کیا کہنے شعر دیکھیں کہ حسن مجھ کو تیری جاگیر نظر آتی ہے حسن مجھ کو تیری جاگیر نظر آتی ہے حسن مجھ کو تیری جاگیر نظر آتی ہے کیا کہنے ساری دنیا تیری تصویر نظر آتی واہ ہے واہ 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 اور شعر دیکھیں کہ کس نے پانی سے یہ پانی پہ محبت لکھا ہائے ہائے کیا کہنے شعر واہ کہ کس نے پانی سے یہ پانی پہ محبت لکھا واہ تیرے اشکوں کی یہ تحریر نظر آتی ہے آہا کیا کہنے واہ واہ اور واہ آپ تمام کی شرکت چاہوں گا اس شعر کے لیے کہ ایسی صورت ہے کہ ملکوں میں تصادم بھی چھڑے آہا ایک لڑکی مجھے کشمیر نظر آتی ہے آہا کیا کہنے واہ 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 بھائی واہ 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 بہت شکریہ بھائی کیا کہنے ایسی صورت ہے واہ ایسی صورت ہے کہ ملکوں میں تصادم ہی چھڑے واہ ایک لڑکی مجھے کشمیر نظر کیا آتی کہنے ہے واہ واہ اور واہ پاؤں دابے ہیں جو ماں باپ کے میں نے تلمیذ آہا پاؤں دابے ہیں جو ماں باپ کے میں نے تلمیذ واہ تب سے چمکی ہوئی تقدیر نظر آتی واہ ہے واہ 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 کیا کہنے شعر دیکھے کہ چلو دل کو دلوں سے ہم لڑا کر دیکھ لیتے ہیں واہ چلو دل کو دلوں سے ہم لڑا کر دیکھ لیتے ہیں واہ واہ تو شیشہ دیکھ لینا ہم بھی پتھر دیکھ لیتے واہ ہیں واہ 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 اور اسی ڈر کی وجہ سے میں نہیں لکھتا ہوں خط اس کو آہا اسی ڈر کی وجہ سے میں نہیں لکھتا ہوں خط اس کو ہماری راز کی باتیں کبوتر دیکھ لیتے ہیں آہا کیا کہنے واہ 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 ہماری راز کی واہ باتیں واہ 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 کبوتر دیکھ لیتے ہیں اور تمہارے عشق نے ہم کو دیا ہے معجزہ ایسا کیا کہنے تمہارے عشق نے ہم کو دیا ہے معجزہ ایسا کہ ہم صحراؤں میں رہ کر سمندر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم صحراؤں میں رہ کر سمندر دیکھ لیتے ہیں اور کچھ اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا کہ یاد بن کر تیری رگ رگ میں اتر جاؤں گا کیا کہنے یاد بن کر تیری رگ رگ میں اتر جاؤں گا کیا کہنے میں کوئی زخم نہیں ہوں کہ جو بھر جاؤں گا واہ یاد بن کر تیری رگ رگ میں اتر جاؤں گا میں کوئی زخم نہیں ہوں کہ جو بھر جاؤں کیا گا کہنے اور میرا آباد جہاں دیکھ کے حیران ہے وہ آہا میرا آباد جہاں دیکھ کے حیران ہے وہ اس کو لگتا تھا بنا اس کے بکھر جاؤں گا واہ 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 اس کو لگتا کیا تھا بنا اس کہنے کے بکھر واہ جاؤں گا اور
میں نے اس خوف میں کاٹے ہیں شب و روز کہیں. کیا کہنے. میں نے اس خوف میں کاٹے ہیں شب و روز کہیں, تیرے دل تک نہیں پہنچا تو کدھر جاؤں. واہ 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 بہت واہ شکریہ. کیا کہنے. میں نے اس خوف میں کاٹے ہیں شب و روز کہیں, واہ تیرے دل تک نہیں پہنچا تو کدھر جاؤں گا. کیا کہنے. اور میں نے کشتی کو چلانا ہی بھنور میں سیکھا. آہا. آپ تمام کی شرکت چاہوں گا کہ میں نے کشتی کو چلانا ہی بھنور میں سیکھا. کیسے طوفانوں سے تلمیذ میں ڈر جاؤں گا, کیسے طوفانوں سے تلمیذ میں ڈر جاؤں گا. بہت شکریہ.